अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क़यामत करीब होने पर एक ऐसा भयंकर दंगा फसाद होगा जिसका डर और हर ज़माने के लोगों में पाया जा रहा है। इस दंगा फसाद का चर्चा अगर सहाबा इकराम के बीच हो जाता तो सहाबा इकराम रोने लग जाते थे और अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे बड़े दंगे फसाद के बारे में, जो कि दज्जाल की शक्ल में दिखाई देगा। दज्जाल कौन है और दज्जाल की हकीकत क्या है और दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई और दज्जाल के माँ बाप कौन है और क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था और दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब आएगा। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको आसान तरीके से बताएंगे, इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दज्जाल इस दुनिया में नहीं आ जाता। दज्जाल के आने की निशानियाँ और शक्लो सूरत के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल नाटा होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आँख से अंधा होगा, यानी कि वो काना होगा। उसके दोनों पाँव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा बाल होंगे। उसके सर के बाल घुंघरेले होंगे और उसका रंग लाल या भूरा होगा और उसकी नाक तोते की चोंच की जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे साफ निशानी ये होगी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक इसको ना पढ़ सकेंगे। दज्जाल जब इस दुनिया के अंदर आएगा तो लोगों के सामने नेक और परहेज़गार बनकर रहेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बात मान लें, लेकिन अंदर से ये काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल सबसे पहले नबी होने का दावा करेगा। जब उसके मानने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत ही बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी ज़मीन में चक्कर लगाएगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी दोनों आँखों के बीच की दूरी लगभग 120 फुट होगी। दोस्तों, दज्जाल के पास बहुत ज़्यादा ताकत और मालो दौलत और ख़जाने होंगे। इस पूरी ज़मीन के ज़्यादातर नहरों पर दज्जाल का कब्ज़ा होगा। इसकी इजाज़त के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। ये लोगों को बहकाने के लिए तरह तरह की चीज़ें दिखाएगा। ये आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो तरह तरह की चीज़ें उगाएगी, जैसे कि पेड़ पौधे, सब्जियां वगैरह। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग इसके मानने वाले बन जाएंगे तो दज्जाल उसको माला माल कर देगा और वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो दज्जाल उसको कत्ल कर देगा। दज्जाल बिजली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़मीन पर घूमेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त तमाम दुनिया के काफिर और इस्राएली लोग दज्जाल का साथ देंगे, यानी कि उसको सपोर्ट करेंगे और इसके ग्रुप में मिल जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो इसको पहचान लेगा और वो इसको खुदा मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी ज़मीन पर दंगा फसाद करने के बाद मक्का और मदीना की तरफ जाएगा। जब ये मक्का में घुसने की कोशिश करेगा तो इसको मक्का में घुसने से रोक दिया जाएगा और फिर ये मक्का से जलील और रुस्वा होकर मदीने की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर एक दरवाजे पर अल्लाह ताला एक एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देगा, यानी कि उनकी ड्यूटी लगा देगा, जो इसको मदीना में घुसने नहीं देगा। और फिर इस तरह दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक डरावना चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो लोग बेईमान होंगे वो ये आवाज़ सुनकर मक्का और मदीना से बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के ग्रुप में मिल जाएंगे। दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा और आखिरकार हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का ग्रुप मुसलमानों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होगा और उस वक्त मुसलमानों और दज्जाल के ग्रुप के बीच एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाल हार जाएगा और दज्जाल के ग्रुप को बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फ़िलिस्तीन की तरफ भागेगा
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام طول پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور ان کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں الگ الگ روایت ملتی ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے یعنی جا رہے تھے، تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب تھا۔ بچپن میں یہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینہ کے اندر اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں سے عجیب طرح کی باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کے بارے میں سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور اس بچے کی ماں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کرنے لگی، یعنی کہ یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کے بارے میں پتہ کریں، یعنی کہ اس کی انکوائری کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد جوان ہونے کے قریب تھا، لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، لیکن اس کو پتہ نہ چلا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے جو رسول ہے ان سب پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ تو ابن سیاد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ اداک ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ رہنے والا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ دوستو، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ شیطان اس کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبر دیا کرتے تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا یہ پیغام نہیں آیا کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور کچھ صحابہ اکرام کا خیال بھی یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانی موجود تھی جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں،
یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے نزدیک دجال بن کر نکلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ دوستو، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک ڈاپو کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور یہ انسانوں اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی ڈاپو کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فساد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے نزدیک آئے گا، اور اس کی جو نشانیاں ہوگی وہ صاف طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے، اور یہ کہاں سے آیا ہے، اور یہ کیسے پیدا ہوا، اور اس کے ماں باپ حقیقت میں کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دجال کے فساد اور بگاڑ سے بچائے، اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔